پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیرا بندہ وہی ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں۔ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ، وہ لوت بار میں امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لوت بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا۔ اور شاؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا مفیبوست داؤد کے پاس آیا اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ تب داؤد نے کہا، مفیبوست؟ اس نے جواب دیا، تیرا بندہ حاضر ہے۔ داؤد نے اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے باپ یونتن کی خاطر ضرور تجھ پر مہربانی کروں گا، اور تیرے باپ ساؤل کی ساری زمین تجھے پھیر دوں گا، اور تو ہمیشہ میرے دسترخوان پر کھانا کھایا کر۔ تب اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ تیرا بندہ ہے کیا چیز جو تو مجھ جیسے مرے کتے پر نگاہ کرے؟ تب بادشاہ نے ساؤل کے خادم زیبا کو بلایا اور اس سے کہا، میں نے سب کچھ جو ساؤل اور اس کے سارے گھرانے کا تھا تیرے آقا کے بیٹے کو بخش دیا۔ سو تو اپنے بیٹوں اور نوکروں سمیت زمین کو اس کی طرف سے جوت کر پیداوار کو لے آیا کر، تاکہ تیرے آقا کے بیٹے کے کھانے کو روٹی ہو۔ پر مفیبوست جو تیرے آقا کا بیٹا ہے میرے دسترخوان پر ہمیشہ کھانا کھائے گا۔ اور زیبا کے 15 بیٹے اور 20 نوکر تھے۔ تب زیبا نے بادشاہ سے کہا، جو کچھ میرے مالک بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ پر مفیبوست کے حق میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ میرے دسترخوان پر اس طرح کھانا کھائے گا کہ گویا وہ بادشاہ زادوں میں سے ایک ہے۔ اور مفیبوست کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام میکا تھا، اور جتنے زیبا کے گھر میں رہتے تھے وہ سب مفیبوست کے خادم تھے۔ سو مفیبوست یروشلم میں رہنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا، اور وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا۔ آمین۔